رمضان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JTR میڈیا ہاؤس کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ آج کا موضوع ہے زکوٰۃ، فلسفہ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے قدیم، جدید اور عملی مسائل۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی فیصل احمد صاحب۔ آپ جید عالم ہیں، مفتی ہیں، جبکہ عصری تعلیم آپ نے کراچی یونیورسٹی سے LLB کیا ہوا ہے، کراچی یونیورسٹی سے MBA ہے۔ آپ اس وقت جامعۃ الرشید کراچی میں استاذ الحدیث ہیں اور سینئر مفتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کمپنیز کے شرعی ایڈوائزر ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے یہاں تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب، جو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے فلسفے میں کئی زاویے ہیں، مختلف زاویوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کو مالدار طبقے سے لیا جائے گا اور غریب طبقے میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو عام طور پہ معاشرے میں 3 طبقے ہوتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے، جس کے پاس سرپلس ویلیو ہوتی ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ ایک وہ غریب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلو پاورٹی لائن، یہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلا گیا۔ اور ایک درمیانہ ہوتا ہے جس کو ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں، سفید پوش کہتے ہیں۔ تو سفید پوش کے بارے میں عام تاثر بھی یہ ہے کہ یہ اپنا گزارا کرتا ہے، دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو شریعت کا ضابطہ بھی یہ ہے کہ ایک درمیانہ طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ دیتا بھی نہیں ہے لیکن لیتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں وہ پھر شریعت کی نظر میں دینے کے پابند ہیں، اور جو کم رکھتے ہیں وہ لینے کے پابند ہیں۔ تو اس طرح شریعت نے معاشرے کے اندر ایک اعتدال رکھا ہے کہ امیر طبقے سے جس کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے اس سے لیا جائے گا۔ اچھا، لیا بھی کس مال سے جائے گا وہ آگے مزید بھی ہم وضاحت کریں گے۔ یعنی ہر مال سے نہیں ہوتا بلکہ وہ تجارتی اموال ہوتے ہیں، بڑھنے والے اموال ہوتے ہیں۔ تو بڑھنے والے اموال سے لے کر ان کو دے دیا جائے گا تو امیر کا بالکل کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ امیر جو دے رہا ہے وہ اس سے زیادہ کما رہا ہے۔ جی، تو ایک تو زکوٰۃ کے فلسفے میں یہ جہت ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی معاشرے کے اندر اعتدال ہے مالی لحاظ سے، یعنی کوئی امیر آدمی غریب نہیں بن رہا، کوئی درمیانہ آدمی اس پہ اضافی بوجھ نہیں پڑ رہا، اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے گزارا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا پہلو زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد غریب کو امیر بنانا نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کا مقصد غریب کو سپورٹ کرنا۔ جی، اسی وجہ سے آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ اتنا کسی غریب کو دینا کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، یہ مکروہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے تھوڑا تھوڑا دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے بہت سارے غریبوں کو تھوڑا تھوڑا ملے گا اور وہ ان کو ایک سپورٹ ہوگی۔ تو شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو زیادہ دے دیا جائے باقی لوگ محروم رہ جائیں، بلکہ ایک آدمی کو اتنا دیا جائے کہ اس کے سپورٹ ہو جائے اور دوسرے کے لیے بھی بچا کے رکھا جائے۔ تو پورے معاشرے میں یہ تقسیم ہوتی ہے زکوٰۃ۔ جی ٹھیک۔ اچھا، اسی طرف جو ویلتھ ہوتی ہے نا، اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ جی، یعنی زکوٰۃ انکم پہ نہیں آتی، ویلتھ پہ آتی ہے۔ انکم پہ آتی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ انکم 1 سال کی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ویلتھ جو ہوتی ہے پہلے سے جمع ہوتی ہے، تو وہ پہلے سے چلی آتی ہے۔ کسی کے پاس اگر 5 تولے سونا ہے تو ہر سال وہ 5 تولے پہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے زکوٰۃ ہر سال جو ہے وہ مناسب مقدار میں آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی یعنی پروپورشن تو کم ہے، 2.5% ہے، لیکن آتی زیادہ کی ہے، تو زیادہ چیز کی 2.5% زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے معاشرے کو وہ ایک اچھا بینیفٹ مل جاتا ہے۔ جی ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، گھر میں جو بھی مال ہو اس پر زکوٰۃ ہے یا اس کی کچھ تفصیل ہے، کوئی نصاب ہے؟ جی، یہ شریعت نے بہت اچھا ایک یعنی لوگوں کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے کہ امیر آدمی غریب نہ بنے اور غریب آدمی کو سپورٹ ہو۔ جی، تو امیر آدمی کے سارے اموال پہ زکوٰۃ نہیں۔ جی، یعنی ایک امیر آدمی کے ڈرائنگ روم میں صوفے لگے ہوئے ہیں، فانوس لگے ہوئے ہیں اور خوبصورتی کی ڈیزائننگ کی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں۔ جی، اس کے پاس کئی کاریں ہیں ضرورت سے، ایک بچوں کے پاس ہے، ایک اپنے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خواتین کے لیے، کوئی حرج نہیں، اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔
اچھا یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں، ڈیپریسیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ امیر آدمی پہلے ہی خرید کر نقصان میں جا رہا ہے. آج اس نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی تھی، اگلے سال جو ہے وہ ویسے 15 لاکھ کی ہو گئی، تو امیر آدمی وہاں پر ویسے ہی نقصان اٹھا رہا ہے. اگر اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے تو اور نقصان ہو جائے گا. تو شریعت نے وہاں اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا. شریعت نے یعنی شہری علاقوں کے لحاظ سے 4 چیزوں پہ زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اور یہ چاروں وہ چیزیں ہیں کہ جن میں جو بڑھتی ہیں یا بڑھنے کی صلاحیت ہے. ایک ہے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. اچھا نقدی کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی آپ کے پاس جو نقد رقم ہے وہ بھی، آپ کے بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے وہ بھی، آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ بھی، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی، یہ سب آپ کی جو ہے نا یعنی اپنی نقد رقم میں شمار ہوگا. اسی طرح آپ کا کوئی بھی ریسیویبل ہو، آپ نے ادھار دیا ہوا ہے واپس آنا ہے تو وہ بھی. اسی طرح آپ کے کوئی فنڈس ہوں، آپ نے خدا نخواستہ انشورنس حرام ہے لیکن آپ نے کرائی بھی ہے، آپ نے پیسے جمع کرائے ہیں، تو جتنے پیسے جمع کرائے ہیں وہ آپ کے ادھار ہیں، وہ واپس آئیں گے. ان تمام جو رقموں پر ان نقد کا حکم ہوگا، اور یہ بھی مال زکوٰۃ ہے. اور چوتھی چیز میں نے عرض کی مال تجارت. مال تجارت شریعت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ نے جب خریدا تھا تو آپ کے بیچنے کی نیت تھی، اور بعد میں پھر آپ کی وہ نیت باقی رہی، تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں. مثلا اس کی میں مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. آپ نے ایک پلاٹ خریدا تاکہ آپ بیچ کر نفع کمائیں، یہ مال تجارت ہے. جی. لیکن اگر جس دن زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں اس دن سے پہلے آپ کی نیت بدل گئی، اب یہ مال زکوٰۃ نہیں. اچھا آپ کی نیت بدل گئی، دوبارہ آپ نے پھر 1-2 دن بعد خیال ہوا کہ چھوڑو یار بیچتے ہیں، تو نیت بدلنے کی وجہ سے پھر اب یہ مال تجارت نہیں بنے گا. یعنی شروع سے مال تجارت ہونا چاہیے اور آخر تک آپ کی نیت برقرار ہونی چاہیے. لہذا آپ کو ہدیے میں کوئی چیز ملی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، آپ کو جو ہے وراثت میں ملی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو اس قسم کی یعنی کسی بھی ذریعے سے آئے لیکن تجارت مقصد نہ ہو اور تجارت کے لیے آپ نے خریدا نہ ہو تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. جی ٹھیک. مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجیے زکوٰۃ کن کن افراد کو دی جا سکتی ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے؟ جی جیسے ہم نے یہاں پر یہ سمجھا ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے ہم نصاب پہ بات کر لیں تو زیادہ بات مناسب ہو جائے گی، کیونکہ 2 نصاب بن رہے ہیں. جی. یہ جو میں نے عرض کیا کہ 4 قسم کے اموال جو ہے نا، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 4 قسم کی چیزیں جو ہیں یہ مطلب زکوٰۃ کے حساب میں شمار ہوتی ہیں. پھر ان کی ایک مقدار بھی طے ہے. ایسے نہیں کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہو ہم کہیں زکوٰۃ ہے اس پہ، ایسا نہیں. جب معقول مقدار ہوگی تو ہم کہیں گے اب یہ امیر ہے. اب وہ معقول مقدار کیا ہے؟ تو شریعت نے اس میں یہ ضابطہ رکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو پھر 7.5 تولے سونے کا اعتبار ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس سونے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، یا سونا نہیں ہے کچھ اور ہے، نقدی ہے یا چاندی ہے، اس کے ساتھ کچھ تجارت کا سامان ہے یا خالی تجارت کا سامان ہے، ان تمام صورتوں کے اندر پھر شریعت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوتا ہے. چاندی کے نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ یا 612.35 گرام چاندی، اس کی قیمت کے برابر، جو آج کل 60-70 ہزار کے لگ بھگ ہے. تو اگر کسی کے پاس 60,000 روپے کے بقدر سونا، چاندی، نقدی مال تجارت میں سے ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. جی. یہ ایک نصاب ہو گیا. اب دوسرا نصاب ہم سمجھیں کہ کس شخص پر یعنی زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں ہے. ایک ہے کہ اس کے لیے دینا ضروری نہیں ہے لیکن لینا بھی جائز نہیں، یہ دوسرا نصاب ہے. یہ دوسرا نصاب جو ہے 5 چیزوں کا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ایک اور چیز کو ہم ملائیں گے ضرورت سے زائد سامان. ٹھیک ہے. جب 5 چیزوں کا مجموعہ اسی یعنی 52.5 تولے چاندی یا 612.35 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص اگرچہ امیر تو نہیں ہے لیکن یہ اتنا وہ امیر بھی نہیں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو اور اتنا غریب بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہو. یہ درمیانہ آدمی ہے، متوسط طبقے کا ہے. تو یہ 5 چیزوں کا نصاب. اب یہ 5 چیزوں میں 4 چیزوں کی تفصیل تو میں کر چکا ہوں. 5ویں چیز کو ہم تھوڑا سمجھ لیں، ضرورت سے زائد سامان کیا ہوتا ہے. تو ضرورت سے زائد سامان ہر وہ سامان ہے جو ضرورت کا نہیں ہے یا ضرورت کا ہے لیکن وہ استعمال میں نہیں آ رہا. ضرورت کا نہیں ہے کہ مطلب وہ کوئی آرٹیفیشل چیز ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی آرٹیفیشل سے مراد یہ ہے کہ مطلب وہ کوئی آرائش کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں، اگر وہ نہ ہو تو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ضرر نہ ہو. دوسری جیسے سینری ہوتی ہے، فانوس ہوتا ہے، یہ ظاہر چیز ہے.
اچھا کوئی گناہ کی چیز ہے وہ بھی زائد ہو جائے گی، جیسے کوئی کسی کے پاس ٹی وی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز تو وہ زائد ہو سکتی. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے لیکن وہ استعمال میں نہیں ہے، جیسے برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن دوسرا ڈنر سیٹ چل رہا ہے، یہ والا بھی پیک ہے تو استعمال میں نہیں آتا، تو یہ بھی ضرورت سے زائد. ایسی تمام چیزوں کو ہم چیک کریں گے کہ ضرورت سے زائد کتنی. جی ٹھیک. اور ان سب صورتوں میں، پہلی صورت میں بھی اس دوسری صورت میں بھی ضابطہ یہ ہے کہ قیمتیں فروخت لگائی جاتی ہیں. یعنی یہ ڈنر سیٹ آج کے دن کتنے کا بک سکتا ہے، تو جو قیمت ہوگی وہ ہم کہیں گے کہ اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے. تو 5 چیزوں کا حساب دیکھیں گے. اگر وہ 5 چیزیں آپ کی جمع ہو کر نصاب کے برابر بن گئیں تو پھر آپ کے لیے زکوٰۃ کا دینا واجب نہیں ہوگا، لیکن لینا بھی جائز نہیں ہوگا. اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزوں کا نصاب بھی پورا نہیں ہے، یہ شخص ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. صحیح صحیح. اس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت ضرورت سے زائد سامان گھر کا سب ملایا 60,000 روپے نہیں بنے، یہ زکوٰۃ لے سکتا. یہ فارمولہ ہے. یہ تو فارمولہ ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ وہ سید نہ ہو. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ دینے والے کے آباء و اجداد میں سے نہ ہو، یعنی اس کے والد دادا اس طرف دادی نانی یہ نہ ہو. اور نیچے سے یعنی اس کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان میں سے بھی نہ ہو. جی. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے. اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. تو مصرف میں مطلب ہم اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھیں گے کہ بیوی نہ ہو، بچے نہ ہوں، والدین نہ ہوں، اور ساتھ میں پھر ہمیں یہ نصاب بھی دیکھنا ہے، تو پھر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی ٹھیک. مجھ سے کچھ جدید مسائل کی طرف آ جاتے ہیں. شیئرز پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جی ہم نے شروع میں یہ سمجھ دیا کہ 5 چیزوں پہ زکوٰۃ، 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے: سونا چاندی نقدی مال تجارت. تو نقدی میں میں نے عرض کیا کہ جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ سب آئیں گی. تو شیئر بھی ایک انویسٹمنٹ ہے، اس پہ زکوٰۃ آئے گی. اچھا کبھی ہم شیئر اس لیے خریدتے ہیں کہ شیئر خریدیں گے پھر بیچیں گے، پھر تو یہ سیدھا سیدھا مال تجارت میں چلے جائے گا، تو پوری رقم پہ زکوٰۃ آئے گی. کبھی لوگوں نے اس لیے شیئر خریدے ہوتے ہیں تاکہ ان کی سرمایہ کاری ہو جائے. اور شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری جو کمپنی ہے اس کا کوئی حصہ، 1% حصہ وہ گویا کہ آپ کی ملکیت میں آ گیا. جی. تو جب اس قسم کا معاملہ ہے تو اس صورت میں آپ کو ظاہر ہے کہ وہ جو اس کے اندر رقم ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، کچھ کرنسی میں، کچھ کرنٹ ایسٹ میں، کچھ فکسڈ ایسٹ میں. یعنی اسی رقم سے کمپنی نے بلڈنگ بھی خریدی ہے، اسی پیسوں سے کمپنی نے مشینیں بھی خریدی ہیں، اور اسی سے جو ہے انہوں نے کہیں سرمایہ کاری بھی کی ہے، بیچا بھی ہے، مال تجارت بھی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کی رقم سے جو شیئر بنا ہے اس شیئر کا کتنا فیصد حصہ جو ہے نا وہ قابل زکوٰۃ ہے، کتنا فیصد قابل زکوٰۃ نہیں. تو اس کو بیلنس شیٹ سے دیکھا جاتا ہے. اس میں مثلا فکس ایسٹ کو ہم نکال دیتے ہیں عام طور پہ، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو رکھیں گے، باقی سب کو نکال دیں گے. کرنٹ ایسٹ میں سے جو ایڈوانس ایکسپنسز ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، باقی سب کو رکھ لیتے ہیں. اور جو لائبلٹیز ہوتی ہیں اس میں سے کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں ان کو مائنس کرتے ہیں، اور لانگ ٹرم میں سے جو اس سال کا پورشن ہوتا ہے اس کو مائنس کرتے ہیں. جی ٹھیک. تو یہ اکاؤنٹنگ والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور آخر میں پھر جو بچے گا اس سے ہم تناسب طے کریں گے. مثلا اگر یہ طے ہوا کہ ایک شیئر میں 40% اثاثے تو وہ ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں، اور 60% اثاثے وہ ہیں جن پہ زکوٰۃ ہے، اور اس شیئر کی مارکیٹ ویلیو 100 روپے، تو ہم کہیں گے 60 روپے پہ آپ زکوٰۃ دیں گے، 40 پہ نہیں دیں گے. تو اس طرح سے اس کا حساب ہو سکتا ہے. لیکن یہ حساب تھوڑا سا پیچیدہ ہے. اگر کوئی نہ کر سکے تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ سب کی زکوٰۃ دے دے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارا جمعیت رشید کا ایک ادارہ ہے SCS کا، تو یہ اسی طرح کے تجارتی معاملات کو دیکھتا ہے. تو آپ اپنی کمپنی کی تفصیلات وہاں بھیج دیں، بیلنس شیٹ وہاں بھیج دیں، وہ حساب کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ اتنی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، اتنی نہیں دینی. اچھا آپ نے بات کی کمپنیز کی، مختلف جو کمپنیز ہوتی ہے کمپنیز پر زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں فقہ حنفی میں کمپنی پہ زکوٰۃ کا تصور نہیں ہے. جی. فقہ حنفی کے اندر ہر شخص پر ہوتی ہے زکوٰۃ، اور ہر شخص کا کمپنی کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے. جی. تو لہذا اس کے حصے کے لحاظ سے زکوٰۃ ہوگی. جی. اور اس کے حصے کے لحاظ سے اس کی اپنی جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے، اصل یہی ہے کہ اسی کے اوپر زکوٰۃ ہو. لیکن کمپنی میں عام طور پہ کلوزنگ جو ہوتی ہے وہ جون میں جا کے ہوتی ہے. تو اگر ان کے پاس پچھلا ڈیٹا تخمینی طور پہ ہے اور جون کا ڈیٹا ان کے پاس یقینی طور پہ آئے گا، اور عام طور پہ تخمینی کے مقابلے میں وہ یقینی ڈیٹا زیادہ ہے، تو پھر کوئی تردد کی بات نہیں ہے، اس کے حساب سے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی ٹھیک. BC پر زکوٰۃ ہوگی؟
جی بی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سیونگ کے لیے کچھ پیسے جو ہے جمع کرنے شروع کیے ہیں، اور یا تو آپ کا کیس یہ ہوگا کہ آپ لے چکے ہوں گے زکوٰۃ، یعنی وہ بی سی لے چکے ہوں گے، اور کبھی یہ کیس ہوگا کہ آپ ابھی بھر رہے ہوں گے، ابھی لی نہیں ہوگی. تو اس میں بنیادی طور پہ آپ فارمولہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے آپ پیسے وہاں جمع کراتے جا رہے ہیں تو وہ کیونکہ آپ کو واپس قرضے کے طور، یعنی آپ کا قرضہ ہے واپس ملے گا، اس پہ تو زکوٰۃ آتی ہے. اور جتنا آپ وصول کر چکے وہ آپ نے قرضہ لیا اس کو آپ مینیج کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بنیادی چیز ہو گئی. پھر یہ کہ جب آپ نے پیسے لیے تو کبھی وہ پیسے باقی ہوں گے، کبھی وہ خرچ ہو جائیں گے. تو اگر تو وہ باقی ہوئے تو جتنا آپ نے لیے اتنا ہی قرضہ آپ، یعنی آپ کے اوپر بھی ہے، وہ تو مائنس ہو گیا، برابر ہو گیا. تو اس لحاظ سے آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر بالفرض آپ نے اس کو خرچ کر دیا تو پھر الٹا ہو جائے گا کہ جتنے آپ نے پیسے بھرے ہیں اس پہ زکوٰۃ آئے گی، اور جتنا آپ نے لے لیا ہے وہ تو خرچ ہو گیا، تو وہ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اس کو مائنس کر دیں گے، تو بعض دفعہ نیگیٹو میں چلی جائے گی، زکوٰۃ نہیں آئے گی. جی ٹھیک. اور اگر نارمل کیس ہے کہ مطلب آپ نے پیسے دیے ہیں ابھی تک وصولی نہیں کی، تو جتنی آپ نے انسٹالمنٹس بھری ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اگر آپ نے ابھی تک 10,000 روپے بھرے تو 10,000 روپے آپ کو زکوٰۃ کے اموال کے اندر جمع کر کے حساب کرنا ہو. جی ٹھیک. اچھا، شادی کے جو پیسے ہوتے ہیں، بہت ساری خواتین اپنی شادی کے لیے اور اسی طرح مرد اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رہتے ہیں، شادی کے پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، نقدی پر زکوٰۃ ہے، یہ بحث نہیں ہے کہ وہ آپ نے کس نیت سے رکھے ہوئے ہیں. اگر زکوٰۃ کی ڈیٹ سے پہلے وہ نقد سے کسی اور چیز میں بدل گئے، مثلا آپ شادی کے لیے آپ نے رکھے تھے اور آپ نے جا کر جو ہے نا اس کو مثلا خرچ کر دیا، سامان خرید لیا، تو بس اس دن آپ کے پاس سامان ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اس دن اگر وہ نقد کی شکل میں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. تو اور زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، اس سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جہیز کا سامان ختم ہو جائے. جی ٹھیک. تو اس لیے اس کی بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے لیے رکھیں، تو اتنا پریشانی کی بات نہیں. ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جو زیورات استعمال کرتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، جبکہ اکثر خواتین کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے نقد پیسے نہیں ہوتے ہیں. جی، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ استعمال کی چیزوں پہ عام طور پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو اس کا ضابطہ سونے پہ نہیں لگتا. تو سونا چاندی جو استعمال میں ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی. ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ. باقی یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ خواتین کے پاس عام طور پہ نقد نہیں ہوتا جی، اور ان کو زکوٰۃ دینا ذرا مشکل ہوتا ہے. جی. تو لیکن پہلے تو ہم اصولی طور پہ سمجھ لیں کہ ان پہ زکوٰۃ تو واجب ہے. جی. انہی پر واجب ہے، ان کے شوہروں پہ واجب نہیں ہے. اب یہ کہ ادا کون کرے گا؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کے شوہر خوش دلی سے ادا کر لے، اور خواتین ان سے طلب بھی کر سکتی ہیں، جیسے وہ اپنی دیگر ضروریات کے لیے ان کے پیچھے پڑتی ہیں تو اس کے لیے بھی پیچھے پڑے. تو جیسے ان کے جوڑے آ جاتے ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. تو دونوں کام ہو سکتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے بڑا سخت مزاج ہے تو پھر آپ کو دینا تو ہے. اب آپ سونا اپنا بچانا چاہتی ہیں تو عارضی طور پہ قرضہ لے کے دے دیں، پھر اس کا کوئی نظم بنا لیں، اور یا پھر یہ کہ سونے میں سے کچھ بیچ کر زکوٰۃ دیں. بہرحال زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم. جی ٹھیک ہے. اچھا، کرائے اس کی کوئی مقدار ہے؟ جی، وہ شروع میں ہم نے نصاب کی بات کی ہے نا، تو نصاب کی بات میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر خواتین کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی رقم نہیں ہے، جو بھی رقم ہوتی ہے وہ استعمال کی ہوتی ہے، اپنی ملکیت کی کوئی رقم نہیں ہے، تو اس صورت میں تو 7.5 تولے سے کم میں ان پہ زکوٰۃ نہیں آتی. لیکن اگر ان کے پاس کچھ روپے بھی ہیں تو اس صورت میں پھر نصاب جو ہے چاندی کا اعتبار ہوتا ہے، اور ہم نے چاندی کا نصاب بتایا کہ 612.35 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر ان کے پاس زیور وغیرہ ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ آئے گی. جی ٹھیک. کرائے کے جو مکانات ہوتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ کے بارے میں کیا حساب ہے؟ جو آمدن آتی اس پر ہوگا یا مکان کی قیمت لگا کے اس پر زکوٰۃ دیں گے؟ دیکھیں، اصول ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ آ رہی تھی. جی. تو کرائے کا مکان کیونکہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو بیچ نہیں رہے، تو اس لحاظ سے اس کی یعنی ملکیت کی وجہ سے اس کی اصل قیمت پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں. جی. اور اگر یعنی اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر شروع میں مکان اس لیے لیا تھا کہ بیچیں گے، لیکن پھر آپ نے کرائے پہ چڑھا دیے تو اب یہ مال تجارت نہ رہا، اب یہ جو ہے عام آپ کی ملکیت کی چیز ہے. تو اس لحاظ سے ملکیت پہ تو یعنی کرائے کا مکان شروع میں تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی. کرائے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو کرائے پہ زکوٰۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کا کرایہ اگر 10,000 روپے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو سالانہ 1,20,000 روپے زکوٰۃ دینی ہے. یہ مطلب صحیح نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کرائے کی رقم ہے وہ نقد ہے یا ادھار ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں اس پہ زکوٰۃ آتی ہے.
اب اگر وہ باقی ہے تو اس کو شامل کریں گے، باقی نہیں ہے تو شامل نہیں کریں گے۔ کسی نے کرایہ وصول کیا اور خرچ کر دیا تو اب اس کرائے پہ زکوٰۃ نہیں۔ کسی نے کرایہ وصول کیا بچ گیا، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو اب اصل بات یہ ہے کہ ہم جو زکوٰۃ کی تاریخ ہوگی اس میں دیکھیں گے کہ ہماری دیگر جو رقمیں ہیں ان کے ساتھ کرائے کی کتنی رقم باقی ہے، اس کو اس میں شامل کر لیں گے اور کل کی زکوٰۃ دے دیں۔ جی ٹھیک۔ مفتی صاحب آخری سوال یہ ہے کہ بینک جو مختلف زکوٰۃ کارڈ لیتے ہیں، بینک زکوٰۃ کارڈ لے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جی، بینک کے اندر جو زکوٰۃ کٹتی ہے حکومت کے ضابطے کے تحت، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اگرچہ حکومت کا نظام جو ہے اس پر پورا اعتماد کرنا مشکل ہے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ خرچ ہوتی ہو، لیکن زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے۔ جی، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے اطمینان کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ وہاں پر ڈیکلریشن ایک دے دے کہ میں جو ہے زکوٰۃ اپنے طور پہ ادا کروں گا، تو پھر بینک والے نہیں کاٹتے، تو پھر جو ہے اپنے طور پہ اطمینان سے زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اگر وہ ڈیکلریشن نہیں دے سکا اور بینک نے کاٹ لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی ٹھیک۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، پہلے رمضان، کیا رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے یا کبھی بھی نکالی جا سکتی ہے؟ جی، زکوٰۃ یعنی اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے، نکال تو آپ آگے پیچھے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ واجب اس دن ہوتی ہے جس دن آپ کے پاس پہلی دفعہ نصاب پورا ہوا ہوتا ہے اور اس کو 1 سال گزر چکا ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ انسان جو ہے امیر ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے رمضان کے حساب سے نہیں ہوتا، وہ کسی بھی مہینے میں امیر ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان کی زکوٰۃ کی تاریخ الگ ہوتی ہے، اور یہ جو رمضان کا ٹرینڈ ہے یہ عام طور پہ اس لیے کہ رمضان میں چیزوں کی کیونکہ ثواب بڑھ جاتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ اسی میں خرچ کریں، تو اس وجہ سے، اور پھر مدارس وغیرہ میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے بھی سفیر انہی دنوں میں زیادہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، تو رمضان اس لحاظ سے یعنی ایک پریکٹس کے طور پہ طے ہو گیا، لیکن حقیقتاً یہ اس کا یعنی زکوٰۃ کی تاریخ نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ زکوٰۃ کی تاریخ کے اندر ہی زکوٰۃ کا حساب ہو، چاہے وہ آپ محرم میں ہو، سفر میں ہو، جب بھی ہو۔ جی ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا بڑا مصرف ذہن میں ہو کہ مطلب اس کے لیے ہمیں اگلے مہینے دے دینا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کچھ زکوٰۃ روک لیں، کچھ جو ہے ادا کر دیں۔ جی ٹھیک۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی کچھ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان کے چکر میں زکوٰۃ کو بہت عرصہ 6 مہینے سے روک کے رکھنا یہ جائز نہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت مفتی فیصل احمد صاحب نے زکوٰۃ کے جدید، قدیم اور عملی مسائل پر مفصل اور مدلل گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ، کل تک ہمیں اجازت دیجیے۔